ورحمۃ اللہ۔ جامعہ اسلامیہ بنجاری کے نونہالوں اور جگر پاروں، آج مورخہ 26 اکتوبر 2022 بروز بدھ آپ سبھی طلبہ عزیز چشماہی امتحان سے فراغت کے بعد 13 روز کی چشماہی چھٹی گزارنے کے لیے اپنے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سفر کو کامیاب بنائے اور خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے، اور آپ کے گھر پہنچنے پر گھر والوں کو ڈھیر ساری خوشیاں اور سعادت نصیب ہوں۔ عزیز طلبہ، مدرسے کی زندگی بڑی سنہری، فرحت بخش اور انمول زندگی ہوتی ہے۔ خیر و عافیت اور فلاح و بہبود والی سعادت مند اور کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف آف گولڈن لائف، کیونکہ مدرسے میں رہتے ہوئے مشفق اساتذہ کرام کی نظر شفقت اور سایہ عاطفت میں رہ کر صبح و شام اور لیل و نہار گزارتے ہیں، جہاں پر ہر آن، ہر لمحہ اور ہر وقت آپ کو ہر نقل و حرکت پر اساتذہ کی نظریں رہتی ہے اور آپ کی اس اصلاح کی فکر کی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ چھٹی گزارنے کے لیے گھر جا چکے ہیں تو اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، بلکہ لوٹ چکے ہیں، جہاں آپ کے اساتذہ نہیں ہوں گے، نہ اساتذہ کی شفقتیں ہوں گی، نہ اساتذہ کی نظر عنایت ہوں گی، نہ اساتذہ کا سایہ عاطفت ہوگا، بلکہ گرفت کرنے والی عوام کی تند و تیز اور تلخ نظریں ہوں گی۔ رسومات و بدعات اور جہالت کے گہرے دلدل ہوں گے، اپنے ہوں گے کچھ پرائے ہوں گے۔ آپ کی ہر نقل و حرکت، رفتار و گفتار اور سیرت و کردار پر ہر عام و خاص کی نگاہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کو محبت و معدت کی نگاہ سے کچھ لوگ دیکھیں گے تو کوئی معترضانہ و عیارانہ اور حسد بھری نگاہ سے بھی آپ پر لوگ نظر رکھیں گے، بلکہ سخت گیر نظر رکھنے کی لوگ کوشش کریں گے۔ اچھے اوصاف و کمالات کے باوجود کچھ لوگ آپ میں غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے موقع پر اپنی مادر علمی جامعہ اسلامیہ بنجاری اور مشفق اساتذہ کرام کی عزت و آبرو اور آپ کے حالات آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ گھر پر رہ کر کس طرح جامعہ کا نام روشن کرنا ہے، کس طرح لوگوں کی حسد بھری نگاہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جامعہ کی عزت و افتخار کو اور بڑھانا ہے، اساتذہ نے جو علمی توشہ دیا اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، گویا ایک بڑے امتحان کے دور سے آپ کو پھر سے گزرنا ہے۔ گھر پر رہ کر چشماہی چھٹی کیسے گزارنا ہے، وہ اب آپ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ تو اس موقع پر میری چند نصیحت آمیز کلمات کو آپ سننے کی کوشش کیجئے۔ نمبر 1، افشو السلام پر عمل کرنا، یعنی بلا امتیاز ہر عام و خاص مسلم بھائیوں کو سلام کرنا ہے اور اس کو خوب رواج دینا ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرنا ہے، کسی سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض اور نفرت کا برتاؤ نہیں کرنا ہے، کسی سے منہ پھیر کر نہیں چلنا ہے، بلکہ ہر آدمی سے مل جل کر رہنا، محبت کا برتاؤ کرنا ہے، خواہ مسلمان دوست ہو یا دشمن۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملنا ہے اور خیر و عافیت معلوم کرنا ہے، خیر و خبر معلوم کرنا ہے، اور کوئی آپ کا حال اگر معلوم کرے تو اچھے انداز میں اپنے اساتذہ اور مادر علمی جامعہ اسلامیہ بنجاری کے احوال و کوائف بیان کرنا ہے۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھرپور اہتمام کرنا ہے، تاکہ اس کے ساتھ ہر ایک کا حسن ظن آپ کے اوپر قائم رہے کہ بحمداللہ جامعہ اسلامیہ بنجاری کے طلبہ ہیں جن کو اچھی تربیت اور صلاح و تقویٰ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح مقامی طور پر دعوت و تبلیغ کے مشن میں شریک ہو کر مقامی کام کو فروغ دینا ہے، لوگوں کی صحیح اور مثبت رہبری کرنا ہے، اور جامعہ میں رہ کر دعوت کا جو کام آپ نے سیکھا ہے اسے سلیقہ مند انداز میں بروئے کار لانا ہے۔ ہر ایک سے میٹھی بات اور اچھی گفتگو کرنا ہے، کسی پر تنزیہ انداز میں بات کرنے اور کسی فرد کو نشانہ بنانے سے گریز کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنے جسم پر شرعی لباس رکھنا ہے، سر پر ٹوپی اور امامہ اگر باندھتے تو امامہ باندھ کے رہنا ہے، بلا عذر شدید کے جسم سے اپنے تن سے لباس شرعی کو اور سر سے ٹوپی وغیرہ کو اتارنے سے گریز کرتے رہنا ہے۔ اجڑپن اور گنوارپن اختیار کرنے والے لوگوں سے، لڑکوں سے اور شرارتی اور فسادی بدطینت انسانوں سے کو دور رہنا ہے، بالکل احتراز کرنا ہے۔
گاؤں کی سیاسی پارٹیوں سے کلی اجتناب کرنا ہے، طالب علمانہ شان کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب سے ملنا جلنا اور تعلق قائم رکھنا ہے، لیکن ضیاء وقت سے بچتے رہنا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، ان کی مجبوریوں کو سننا اور سہنا، ان کے حسن ظن کو قائم رکھنا، ان کی حق میں خیر کی دعائیں کرنا آپ کے لیے اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ اگر والدین حالات کے پیش نظر کسی جگہ آنے جانے سے منع کریں یا کسی کے گھر آنے جانے سے منع کریں تو ان کی بات ضرور سننا اور ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کرنا جہاں پر آپ کے اوپر تہمت لگنے کا خطرہ ہو۔ اتقوا مواضع التہم۔ عزیز طلبہ، ایک بات اور دھیان سے سنو، دینی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرتے رہنا، اچھے مصنفین اکابرین کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کرنا، موبائل کی لعنت اور گناہوں اور فتنوں اور غلط استعمال سے گھر پر بھی بچنے کی کوشش کرنا، غلط استعمال سے دور رہنا۔ اگر تم نے موبائل دیکھنے کو اپنا مشغلہ بنا لیا تو تیری چھٹی تیرے لیے بجائے رحمت کے زحمت اور لعنت بن جائے گی اور اس کا بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ عزیز طلبہ، اگرچہ آپ ششمائی چھٹی کے لیے گھر چلے گئے ہیں لیکن اساتذہ کی روحانی توجہات آپ کے ساتھ ہیں، آپ اساتذہ کرام کے دائرے محبت سے خارج نہیں ہیں، اس لیے اب بھی آپ اساتذہ کرام کی نظروں میں ہے اور آپ کی ہر نقل و حرکت کا ہمیں احساس ہوتا ہے اور احساس ہوتا رہے گا، اس لیے آپ بالکل بے خبر نہ ہوں۔ خوف خدا، تقوی للہیت، خلوص اور خشیت الہی کے ساتھ اتباع سنت اور خدمت خلق کا جذبہ اختیار کرتے رہنا، انشاءاللہ آپ کی چھٹی نعمت بن کر سایہ فگن آپ پر ہو جائے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت میں، صورت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں خیر و عافیت عطا فرمائے اور آپ کے گھر پہنچنے پر آپ کے گھر پہنچنے کو گھر والوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کا سبب بنائے اور علاقہ میں آپ کو مقبولیت عطا فرمائے، ہر قسم کے شر فتنہ سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہم سب کی دعائیں یہی ہیں، امید کرتا ہوں کہ میری نصیحتوں پہ آپ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیز اقربا کو اساتذہ کرام کا سلام ضرور پہنچا دیں گے۔